جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین نے کروڑوں روپے بچا کر نئی مشینری خریدنے کے بجائے اینٹوں پر کھڑی گاڑیوں کو قابل استعمال بنایا، جس کے بعد ٹاؤنز میں یہ ترقی کا سفر شروع ہوا۔ 2 اسکولز کی مرمت اور فرنیچر کی فراہمی کا انتظام کیا انہوں نے، پاور ہاؤس چورنگی کی تزئین و آرائش کا کام کیا انہوں نے، اور 1 لاکھ اسکوائر فٹ جو ہے پیور بلاکس انہوں نے جو ہے وہ لگائے ہیں۔ میڈیا ہم سمجھتے ہیں کہ پرسیپشن ڈیولپ کرنے کے اندر ایک بڑا اہم رول ادا کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جو بھی وہ ادارے ہیں جن کے ذمہ جو کام ہیں، اگر وہ صحیح طرح اس کی نشاندہی کرے تو اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں درست ہو جاتی ہیں۔ ایسوسیشن کے صدر تنویر صاحب، عمران شاہ صاحب، 3.5 کروڑ آبادی رکھنے والا شہر، پاکستان کی معیشت میں کلیدی کردار اگر کسی شہر کا ہے تو وہ کراچی کا ہے۔ کراچی چلتا ہے تو پورا پاکستان آگے بڑھتا ہے، 1% ٹیکس ادا کر رہا ہے۔ وہ بہت سے بچے کے جو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں ہو پاتے صرف اس وجہ سے کہ ان کے والدین کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، یہ تو حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی نے عوام کی معاونت کے ساتھ، کوارڈینیشن کے ساتھ ان سارے کاموں کو انجام دیا ہے، اسی کے نتیجے میں ہمارے قدم آگے بڑھے ہیں۔ اسی طرح قابض میئر مرتضیٰ وہاب صاحب نے حلف اٹھایا، لیکن 15 مہینوں میں جو کیفیت ہے اس شہر کی، جو اس کا پورا انفراسٹرکچر ہے، ایک کام تو وہ ہے جو ٹاؤنز نے اپنی گلی محلوں کے اندر آبادیوں میں کیا ہے، لیکن جو مجموعی انفراسٹرکچر ہے تباہ حال انفراسٹرکچر ہے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج انفورسمنٹ پروگرام $1.6 بلین اس پروگرام کے لیے رکھے گئے، 40% ورلڈ بینک نے ادا کیے، 40% ایشین انفراسٹرکچر بینک نے ادا کیے، 20% سندھ گورنمنٹ نے اس میں رکھے۔ 12 سال پر مشتمل یہ پروگرام 2019 میں شروع ہوا۔ کوئی یہ بتائے کہ یہ پروگرام چل کہاں رہا ہے، کہیں خلا میں چل رہا ہے، کس جگہ یہ پروگرام چل رہا ہے؟ وہ کام جو کے ایم سی کے کرنے کے تھے، جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں، وہ بھی کے ایم سی انجام دینے سے قاصر ہے۔ ہم اس شہر کا مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں، اور اس شہر کا مقدمہ لڑنے کے ساتھ ساتھ اپنا وہ بنیادی حق جو اس شہر کا حق ہے، اس کے حصول کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی مزاحمت بھی جاری رکھیں گے، اپنی جدوجہد بھی جاری رکھیں گے۔ دیر آئے درست آئے، 1 سال ہو گیا ہے آپ لوگوں کو اس شہر میں، 1 سال سے زیادہ، اور تمام مسائل کا حل جماعت اسلامی۔ تو میں یہ آپ کو آگاہ بھی کرنا چاہوں گا کہ میڈیا نے جو کردار ادا کیا ہے اس میں میڈیا کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ حال ہی میں ایک واقعہ بتا دوں آپ کو کہ سی ایم کے جن عزیز ڈی جی ٹی ایس کی بات ہو رہی ہے، ان کے بارے میں ہم کچھ صحافی کلک کے دفتر گئے تھے اور پوچھا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ذمہ دار ڈی جی ٹی ایس ہیں۔ وہ ہم نے پوری رپورٹ ایسے ہی شائع کر دی۔ اس کے بعد جناب مسعود عالم صاحب کو وہاں سے جنہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا فارغ کر دیا گیا، فوری ایکشن ہوا۔ تو بڑے مضبوط لوگ بیٹھے ہیں، بڑا مشکل ہوگی آپ کو، اور آپ نے میڈیا کا ساتھ لیا ہے۔ لیکن یہ ٹاؤن ناظمین جو ہیں آپ کے ٹاؤن چیئرمین، ان کو بھی تقریباً میرا خیال کوئی نہ یہ ہمیں جانتے ہیں نہ ہم انہیں جانتے ہیں، 1.25 سال میں یہ صورتحال ہے۔ السلام علیکم۔ سید محبوب احمد چشتی، چیف رپورٹر روزنامہ انداز شہر کراچی اور ایچ کیو نیٹ ورک کراچی۔ شاید مصطفیٰ بھائی کی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے ٹاؤن ناظمین کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ میڈیا آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، بلا شبہ آپ کی ایمانداری کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ نمبر 1 بات، ٹاؤن ناظمین کی طرف سے جو اشتہارات اور جو اختیارات کے جو معاملات ہیں کہ جو میڈیا ہاؤسز کو اور پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کو اور سوشل میڈیا کو جو ہے نا وہ اشتہارات جاری کرنے میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا پریشانی کا شکار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، ہم پہلے دیگر معاملات کو دیکھیں گے۔ تو اس صورتحال کے اندر اپنی بہتر سے بہتر پالیسی کے تحت اگر اس جانب بھی غور و فکر کیا جائے تو میڈیا ہر لحاظ سے ضروری نہیں ہے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ جو آپ نے روڈ کا ذکر کیا تھا وہ میری رپورٹ کے اوپر سامنے آیا تھا، جو ہمدرد یونیورسٹی کی ڈاکٹر ہنا صاحبہ جو ہیں وہ گر کے زخمی ہو گئی تھیں روڈ، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو وہ روڈ خراب تھی، محکمہ انجینئر کے خلاف میں یہ ہمارے اخبار نے یہ رپورٹ لگائی تھی۔ لیکن تو اس حوالے سے ٹاؤن ناظمین کے حوالے سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے
کہ وہ मीडिया हाउसेस को प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को صحافیوں کو جو ہے وہ اشتہارات کی فراہمی کے لیے اور جو ایک منصوبہ دیا جائے ترتیب دیا جائے تاکہ جو ہے صحافیوں کی جو ہے نا وہ معاملات میں بھی آسانی ہو سکے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میرے خیال میں اس کو جو اشتہارات کا معاملہ ہے اس کو ہم کور کمیٹی میں بھی جو میٹنگ ہوتی ہے ٹاؤنز کے ساتھ اس میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عمران علی شاہ میرا نام ہے, اخبار 9 سے میرا تعلق ہے اور لوکل باڈیز رپورٹرز ایسوسیشن کا میں جنرل سیکرٹری ہوں. میرا نام ہے اور روزنامہ تجدید سے میرا تعلق ہے. سر میرا جو ہے یہ السلام علیکم, اصغر عظیم فرام جی ٹی وی. بہت اچھی اور بڑی جامع رپورٹ آپ لوگوں نے دی 1 سال کی کارکردگی پر. السلام علیکم, طہا ملک نام ہے میرا 24 نیوز سے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اختیارات کی بات ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے, لیکن جب جماعت اسلامی کو مینڈیٹ ملا تو یہ امید تھی کہ اختیارات کے بنا جو ہے وہ کام ہو جائے گا. مطلب رونا نہیں روئیں گے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی دستبردار ہو جائیں گے جی بھائی ٹھیک ہو آپ ساری چیزیں کھاؤ پیو اور مطلب مزے کرو اور ہم جو ہے ایک ایک چھوٹا چھوٹا گٹر کا ڈھکنا لگوانے کے لیے مارے مارے پھریں. السلام علیکم, میرا نام تنویر سید ہے اور میں لوکل باڈیز رپورٹر ایسوسیشن کا صدر ہوں. جماعت اسلامی اور ظفر منم صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں خصوصی طور پر مدعو کیا ہے. میں تمام دوستوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں, آپ نے اس قابل سمجھا اس شہر کی خدمت کی ذمہ داریوں تک ہم پہنچے. یا اللہ ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے جو قابلیت چاہیے وہ عطا فرما, جو صلاحیت چاہیے وہ عطا فرما, جو شفافیت چاہیے وہ عطا فرما, اوقات کی برکت عطا فرما, وسائل کی کمی اور رکاوٹوں کو دور فرما.